نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں چوراہی ٹی وی۔ آج ایک عظیم نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرات زیوکار، یہ وہ عظیم نسخہ ہے جس پر آپ اور میں عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ حضرات زیوکار، آج کا جو نسخہ اور آج کا جو موضوع ہے، اس کا ٹائٹل قرآن مجید فرقان حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام لا ریب کلام ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ قرآن پاک ہے، یہ وہ کلام پاک ہے کہ جس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لا ریب فی، ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کلام اللہ میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرات زیوکار، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو فقط اپنی مختصر سی ضرورت اور ضرورت سے بھی اگر مختصر کیا جائے تو وہ ہم نے ٹائم و وقت قرآن پاک کے لیے رکھا ہے، اور جو ہم زیادہ ٹائم فضولیات میں اور بہت سے دنیاوی کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ حضرات محترم، پھر ملتا کیا ہے؟ رزلٹ کیا آتا ہے؟ نتیجہ کیا آتا ہے؟ یہی کہ اگر ہم نے قرآن اتنا پڑھا ہوتا جتنا کہ ہم فضولیات میں وقت گزارتے ہیں، تو ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ملتے، ہماری جو کمزوریاں وہ دور ہو جاتی، ہمارے اندر ایک روحانی طاقت آ جاتی، اور ایسی روحانی طاقت کہ ہمارا دل چاہتا کہ ہم فلاں عبادت کریں، فلاں عبادت کریں، فلاں عبادت کریں، لیکن افسوس کہ ہم نے بہت سارا وقت دنیاوی کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب ہے۔ اگر قرآن پاک کو ہم پکڑیں گے پھر بھی ثواب ملے گا، قرآن پاک کو ہم کھول کر دیکھیں گے پھر بھی ہمیں ثواب ملے گا، قرآن پاک کو ہم پڑھیں گے تب بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ حضرات محترم، یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ دنیا میں کائنات کے اندر کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے کہ جو قرآن پاک کا مقابلہ کر سکے، کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو آسمانی کتابوں کی سردار ہے، اور جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ نبی نبیوں کے سردار ہیں، اور جو فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا یعنی جبریل علیہ السلام، وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرات زیوکار، یہ وہ کتاب ہے جس کے ایک ایک لفظ نے ہمیں ہدایت کا راہ
دکھایا۔ حضرات ذوالفقار، قرآن پاک پڑھنے سے بے شمار فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ تو حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرات ذوالفقار، ہم نے تو قرآن پاک کو ہاتھ لگانا بہت ہی کم ٹائم میں ہاتھ لگانا شروع کیا ہے۔ کاش کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو ٹائم دیں، قرآن پاک پڑھیں، اس کے جو برکات ہیں وہ حاصل کریں۔ حضرات محترم، آپ نے دیکھا ہے کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں کیا ہوتا ہے، بیماریاں، پریشانیاں بہت زیادہ جنم لیتی ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ پریشانیوں کا مرکز بنتا جاتا ہے وہ گھر۔ حضرات، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ حضرات ذوالفقار، کاش کہ ہم صبح جب اٹھتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، تو نماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد ہم کلام الہی، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی تلاوت کریں، خود بھی تلاوت کریں۔ ہمارے جو بچے ہیں ہم ان کو بھی یہ حکم دے، تلقین کریں، بھائی آپ بھی قرآن پاک پڑھو۔ حضرات محترم، میں تو چھوٹا سا آپ کو مشورہ یہ دے دیتا ہوں، عمل کرنا نہ کرنا وہ تو اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے، لیکن اچھی بات ہو تو عمل کر لینا چاہیے۔ حضرات ذوالفقار، جب آپ خود قرآن پاک پڑھیں گے، نماز فجر پڑھ کر قرآن پاک کھول لیں گے، گھر کے اندر پڑھیں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر ہی کہیں گے یار میں بھی قرآن پڑھوں۔ ان کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہوگی، ان کے دل میں قرآن پاک کا پیار پیدا ہوگا۔ وہ اسی محبت اور اسی پیار میں کلام مجید، کلام اللہ، قرآن مجید، فرقان حمید کی وہ تلاوت شروع کریں گے۔ تو حضرات ذوالفقار، یہ بہترین نسخہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب تلاوت شروع ہو جاتی ہے پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کے دل میں وہ محبت پیدا ہو کر وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سبھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرات ذوالفقار، قرآن کیا ہے؟ ایک شاعر نے بڑا ہی پیارا اس کے بارے میں ایک شعر لکھا، کہتا ہے، پنجابی شاعر ہے، کہتا ہے، اے قرآن نورانی شیشہ جڑا حق دی گل سناوے، اے قرآن نورانی شیشہ جڑا حق دی گل سناوے، جو کہ اس تے عمل کماوے وہ سیدھا ہی جنت جاوے۔ تو حضرات ذوالفقار، میری آپ سے یہی گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، درخواست ہے، خود بھی قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کی پابندی کا حکم دیں، پابندی سے تلاوت کریں، خود بھی بچے بھی کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کسی فقیر بندے نے، کسی درویش بندے نے جو ہمیں چھوٹا سا نسخہ دیا تھا، ہم نے اس کی بات پہ عمل کیا تو آج برکتیں ہیں۔ حضرات محترم،
قرآن مجید فرقان حمید کہ اگر جس گھر میں تلاوت شروع ہو جائے تو وہ گھر پریشانیوں کا مرکز نہیں بنا کرتا، وہ اللہ کی رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ حضرات ذوالفقار، اللہ کی رحمتیں اس وقت بہت زیادہ نچھاور ہوتی ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرات ذوالفقار، جب ہم تلاوت کریں گے تو رحمتیں آئیں گی، تو وہی رحمت ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ شعر لکھا، فرماتے ہیں تیری رحمتوں پہ ہے منحصر، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ حضرات محترم، اللہ کی رحمت ہے تو اسی کے صدقے ہی ہماری بخشش ہوگی قیامت کے دن۔ تو حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی حکم دیں، اور جس گھر میں تلاوت ہوگی قرآن پاک کی، بچے بھی کریں گے، بوڑھے بھی کریں گے، نوجوان بھی کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں آ جائیں گی، رزق میں برکتیں ہوں گی۔ حضرات محترم، رزق کی فراوانی جب ہوتی ہے تو بہت سی پریشانیوں کا حل ہوتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ رزق بھی موجود ہو تو قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو جس گھر میں، تو پھر بھی پریشانیاں آتی ہیں۔ لیکن جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، رزق تھوڑا ہو یا زیادہ، لیکن اللہ کی رحمتوں کا وہ مرکز بن جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو حضرات ذوالفقار، یہ وہ قرآن پاک ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ نے کتنا ثواب رکھا ہے، یعنی ایک لفظ تو دور، ایک حرف اگر پڑھ لینا آپ تو ایک حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ جیسے مثال کے طور پر عرض کیے دیتا ہوں، الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، الف لام اور میم، یہ 3 حروف ہیں۔ اگر یہ 3 یعنی اکٹھے پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم، 30 نیکیاں مل گئی۔ تو حضرات محترم، اگر ہم پورا قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا، اللہ کی رحمتوں کا جو نزول ہوگا وہ کتنا زیادہ ہوگا، اللہ جو برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا وہ کتنی برکتیں ہوں گی، بے شمار ہوں گی، لا تعداد ہوں گی، لامحدود ہوں گی۔ تو حضرات محترم، اسی الفاظ کے ساتھ اور اسی انداز کے ساتھ کہ زیراں زبراں شداں مداں وچ قرآن دے آئیاں، زیراں زبراں شداں مداں وچ قرآن دے آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ تو حضرات محترم، ہم نے بہت سے ایسے اسکول اور کالجز دیکھے ہیں اور طلباء کو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ اسکول پڑھنے والا طالب علم اسکول کے امتحان کے لیے اور کالجز میں پڑھنے والے طلباء وہ کالجز کے
امتحانات کے لیے کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک چھوٹی سی مثال اور عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ کا ایک دوست ہو، ایک یار ہو، ایک بیلی ہو، وہ آپ کو ایک خط لکھے، لیٹر لکھے، اور جس زبان میں اس نے آپ کو خط لیٹر جو لکھا ہے وہ زبان آپ کو نہیں آتی، تو آپ کتنی کوشش کریں گے کہ یار یہ میرے یار کا خط ہے، میرے دوست کا خط ہے، میرے بیلی کا خط ہے، میرے فرینڈ کا خط ہے، میں نے اسے ضرور بضرور پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، چاہے مجھے کسی کے پاس جانا پڑے جو اس کی زبان سمجھ کے وہ اسے پڑھ کر مجھے بتا دے کہ میرے یار نے کیا لکھا ہے۔ حضرات محترم، جو یار کی بات، جو دنیا داری کا یار ہے، دنیاوی یار ہے، ہم اس کی لیٹر کو اتنی ترجیح دیتے ہیں کہ اس کی بات اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہم وہ بہت سے ایسے جو لیکچرار حضرات، بہت سے ایسے زبان جاننے والوں کے پاس جاتے ہیں کہ یار یہ پڑھ کر کوئی مجھے سنا دے میرے یار نے کیا لکھا ہے۔ تو حضرات محترم، وہ دنیاوی جو یار ہے اس کے لیٹر کو ہم اتنی ترجیح دے رہے ہیں، تو ہم نے کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے کوئی ترجیح نہیں دی۔ کاش ہم قرآن مجید فرقان حمید کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، ہماری زندگی میں برکتیں آ جائیں گی، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ کے کرم کا نزول ہو جائے گا۔ اسی انداز، انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین و سامعین، آپ سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اور میں جو باتیں ہم نے سنی اور سنائی، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کا ضرور